السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حسن انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن، پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو۔ ناظرین، آج ہم 3 مختلف سیگمنٹس میں بات کریں گے۔ ایک ہم لیگل وے میں بات کریں گے کہ پیرنٹس کو جو لیگیلٹیز ہیں، جو لاز ہیں، وہ کیوں سمجھنا سیکھنا ضروری ہے۔ دوسری ہم ایک نیشنل ہیرو سے ملائیں گے آپ کو۔ تیسرا ہم AI گلوبل انفلوئنسر سے ملائیں گے اور کس طرح سے پیسے کمانے چاہیے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، اگر ہم پہلے سیگمنٹ کے بارے میں بات کریں اس وقت، تو وہی والی بات ہے کہ ایز پیرنٹس ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں لاز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، اور لاز کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایز ایوری سنگل سٹیزن جو 18 سال سے اوپر بھی ہے اور 18 سال سے چھوٹا بھی ہے، اس کو لاز کے بارے میں اگر نہیں پتا تو وہ بھٹک جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا، اس کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ انتہائی قابل احترام ہیں۔ ان کی جو کیس ٹیکنگ ہے اس پہ تو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پراپر طریقے سے کیسز لے رہے ہوتے ہیں، اس پہ کیس اسٹڈی ہوتی ہے، اور پورا پروسیس ہے ان کا ماشاءاللہ سے، کیونکہ ان کے جب دفتر جائے یا ان کے کلائنٹس کے اگر ریویوز آپ دیکھیں تو وہ لوگ تعریف کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں، اور کیوں نہ باندھیں، بہت بہترین طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کا نام ہے خلیق احمد صاحب۔ خلیق احمد صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے شو کے اندر۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، السلام علیکم، آپ کے ناظرین کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جناب، آپ کا بڑا اچھا ٹاپک ہے جس کو لوگ اگنور کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے خلیق صاحب، وہی والی بات ہے جس کو لوگ اگنور کرتے ہیں، یہی والی بات آ جاتی ہے۔ ہمارے یوتھ کو یا ہمارے قوم کو لاس کے بارے میں اتنا نہیں پتہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایز پیرنٹس، ایز ماں باپ، ایز والدین، ہمیں کیا اپنے لاس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ہے کہ نہیں؟ سر، میں نے جو کہا نا کہ آپ کا ٹاپک بڑا یونیک اور بہت اچھا ہے، کسی نے نہیں اس پہ سوچا۔ ایک بڑا جو ہے نا قانونی بات ہے کہ ایگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز۔ آپ نے گاڑی مار دی یا سگنل توڑ دیا، آپ نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے قانون، تو یہ اس کے اوپر آپ کو معافی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ چاہے وہ پیرنٹس ہوں، اس کا کانسیکوینشل لاس کس کو ہوگا؟ اگر آپ نے بچے کو نہیں سمجھایا سگنل توڑنا، وہ 18 سال کا بھی ہو گیا، جیسے ابھی آپ بات نہیں کر رہے تھے، اس نے اپنی موٹر بائک یا گاڑی بھی نکالی، لائسنس بھی لے لیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لائسنس وغیرہ مل جاتا ہے، اور وہ نکل گیا، سگنل توڑ دیا، اور پولیس والے سے کہا سر میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے کہ کیا لانو، وہ تو پولیس والا تو نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ ایگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، کہیں آپ بچ نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے یہ سوچنا پڑے گا، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ قانون بنایا کیوں گیا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو سارے ماں باپ پہلے خود قانون پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، قانون کے لیے قانون بڑھایا اس لیے گیا ہے کہ سوشل سوسائٹی میں کوئی بیلنس رکھنے کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں۔ آپ کو آپ کا رائٹ جو ہے وہ آپ کی قانون کی کتاب بتا رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کو قانون کی کتاب بتا رہی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو سارے قوانین پتہ ہونا چاہیے کہ جی آپ وکیل کے پاس نہ جائیں، مقدمات بھی لڑ لیں، یہ نہیں ہے، لیکن بیسک ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی رکھی ہوئی ہے تو آپ کو 3-4 چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ جی آپ کو بیٹری بھی رکھنی ہے چیک، رات کو گاڑی بند کرنی ہے تو لائٹ بند کرنی ہے، AC بند کرنا ہے، یہ بیسک قوانین ہے۔ یہ جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تو اس سے پہلے آپ جو ہے نا گاڑی خریدنے سوچنے سے پہلے ہی جو ہے نا آپ یہ پریکاشنز لے لیتے ہیں، یہ اس کا قانون ہے۔ بالکل۔ تو بیسکلی آپ کو سمجھانے کا مطلب آپ کے ناظرین کو یہ ہے کہ جی قانون پہلے سمجھنا ہے، قانون بنایا کیوں ہے؟ قانون بنایا آپ کی ویلفیئر کے لیے، نمبر 1، یعنی عوام کی ویلفیئر کے لیے قوانین بن گئے، اور لوگوں کو ایکول کرنے کے لیے، کہیں اسٹیٹ کوئی غلط کام نہ کر دے، دونوں کی پاور کو بھی ایکول کرنا ہے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی اسٹیٹ کی بھی اتنی ہے جس نے قانون پہ امپلیمنٹیشن کرانی ہے، اور اس کی بھی ذمہ داری اتنی ہے جس نے قانون پہ چلنا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ اس لیے جو ہے نا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اگر اس کو سمجھنا ہو تو کس طرح سے ہم سمجھیں اس قانون کو؟ اوبویسلی بیسک رائٹس ہوتے ہیں، وہ بیسک رائٹس کو کس طرح سے سمجھا جائے؟ دیکھیں، بیسک رائٹ اصل میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی اس سائٹ پہ نہیں جا رہا۔ ایسا ہی ہے۔ اب اگر آپ جو ہے کسی ماڈرن کنٹری میں چلے جائیں تو ان کے ہاں جو ہے نا وہ ٹریفک کے لیے جو ہے نا وہ ڈیمونسٹریشن بھی کراتے ہیں، ایسا ہی ہے، لیسن بھی ہے۔ مجھے بھی یاد ہے کہ ہمارے بھی جب ہم نے بچپن میں پڑھا تھا تو وہ گرین لائٹ اور ریڈ لائٹ اور یلو لائٹ کی ایک پوئم بھی تھی، اس طرح کی چیزیں، لیکن اب مجھے کہیں اسکولوں میں نظر نہیں آ رہی۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جی اب یہ ماں باپ کو جو آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے نا، دیکھیں نا آپ سڑک پہ نکلے، اب آپ کو پاکستان میں جو ہے نا آپ کو یہ بتانا ہے کہ جی آپ فٹ پاتھ پہ چلنا ہے اور فٹ پاتھ پہ کس اینڈ پہ چلنا ہے، تو یہ تو ماں باپ کو پتا ہوگا تو بچوں کو بتائیں گے۔ یہ شعور ہونا بہت ضروری ہے۔ شعور، پیڈسٹر لین پہ چلنا ہے، زیبرا کراسنگ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سڑک کے اوپر کوئی لائنیں بنا دی ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، اس رائٹ پہ اگر آپ انفورس کریں گے تو کوئی گاڑی والا جو ہے نا، اگر آپ نے
اپنی پاور ایکسرسائز کی اور آپ نے قانون موجود ہے. اب آپ جو ہے نا بجائے ادھر ادھر سے روڈ کراس کرنے کے, اگر یہ ماں باپ سکھائیں گے یا اسکول والے سکھائیں گے تو بیسیکلی تو گھر سے نکلے گا. سب سے پہلے بچہ تو گھر سے نکلے گا. آپ بولیں جی بھائی گھر سے نکل رہے ہیں, آپ کے پاس سائیکل لے کے جا رہے ہیں, تو اگر آپ کا گھر مین روڈ پہ تو لین میں چلیں, سائیکل لین موجود ہے. روڈ کراس کرنا ہے, زیبرا کراسنگ موجود ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ کہیں زیبرا کراسنگ نہیں ہے. اگر یہ ایک دو دفعہ بتائیں گے تو بچہ تو ایسے ہی سیکھتا ہے. بچے کو آپ نے کبھی لکھ کے تو یہ نہیں سمجھایا کہ اماں کیسے بولنا ہے, ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھانا, ڈیمونسٹریٹ کر دیتے ہیں, بچہ خود سمجھ جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو یہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے, کیونکہ اس کا لاس تو یہ ہے کہ بچہ غلط چلا گیا, روڈ اس نے کراس کی, ہٹ کیا کسی نے, تو لاس تو اس کو ہوا, ایسا ہی ہے, انجرڈ تو وہ ہوگا, تکلیف تو وہ اٹھائے گا. بعد میں لا موشن میں آیا تو پھر لا دیکھے گا غلطی کس کی ہے, پھر آپ کو نقصان نہیں ہے. بالکل یہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر یہ آپ کو پتہ ہوں گی, اویئرنیس ہوگی, اویئرنیس تو آپ کو اویئرنیس تو آپ ٹی وی پہ ریڈیو پہ ہو جاتی ہے. اب تو یوٹیوب کا زمانہ آ گیا, سب کچھ آ گیا, آپ اس پہ یوٹیوب پہ چلے جائیں, بولے جی مجھے کون سے میرے بیسک لا کراچی میں ہیں, کیونکہ اب یہاں پروونشل پالیسی کی بات ہو گئی ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد مختلف صوبوں کے مختلف قوانین چینج ہو گئے ہیں, تو آپ اپنے شہر کا پوچھ سکتے ہیں, اپنے صوبے کا پوچھ سکتے ہیں, کسی سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن کچھ بیسک لا جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی آپ کا کیا لا ہے, کہ جی آپ کا پڑوسی جو ہے اگر کوئی دیوار اٹھا دیتا ہے تو آپ کا اندھیرا ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے. اب تو سائبر لا بھی آ گیا, پی کے بہت ساری چیزیں آ گئی. وہ تو خیر بچوں کے, کیونکہ وہ بچوں کو آپ نے, وہ تو جب آپ یہاں سے ایجوکیٹ کریں گے تو پھر بچوں کو سمجھائیں گے کہ جی فلاں لنک کو وہ نہیں کریں, آپ اننیسری جگہ نہیں جائیں, یا اگر کسی کوئی آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے, کیوں دیکھ رہا ہے بھائی, تو آپ اس کو نوٹ کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ماں باپ ہی بتاتے ہیں. اب دیکھیں نا ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو ماں باپ جب پیچھے چلے جائیں, آپ بچے کو, بیٹے کو نہیں سمجھاتے تھے لیکن بیٹی کو ضرور سمجھاتے تھے کہ بیٹا ادھر 4 لوگ بیٹھے ہو تو آپ ادھر مت جانا. تو اب کیونکہ اب حالات چینج ہو گئے ہیں, اب آپ کے بچے جو ہے نا دونوں ایٹ پار ہیں, دونوں ایک بیٹا اور بیٹی دونوں ایک جیسے ہیں. تو آپ کی ساری چیزیں جو ہے نا بیٹے کو بھی ویسی سمجھانی ہے, بیٹی کو بھی ویسی سمجھانی, کوئی اسپیشل چائلڈ ہے اس کو بھی ویسی سمجھانی ہے, کیونکہ وہ بھی اس ملک کا سٹیزن ہے. لا اس کے اوپر بھی وہی اپلیکیبل ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اویئرنیس ہے. آج آپ نے یہ اویئرنیس دی ہے, آپ کا پروگرام سنیں گے تو پھر لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ اگر میرا بیٹا روڈ پار کرتا ہے بغیر زیبرا کراسنگ کے, اس کو کوئی گاڑی ہٹ کرتی ہے تو گاڑی والے کو کتنا نقصان ہوگا اور مجھے کتنا نقصان ہوگا. اور اگر گاڑی والا جو ہے میں بغیر زیبرا کراسنگ کے جا رہا ہوں, قانون کو توڑ رہا ہوں, تو گاڑی والا کیسے بچ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اب آپ کو یہی جو ہے نا, میں نے کہا نا کہ سوشل ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی جو ہے نا قانون خلیق صاحب, ویسے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے بھی آپ نے بولا ہے یہ شعور ہونا بہت ضروری ہے, اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے, اور پیرنٹس کا کام ہے یہ کرے, اور تربیت گاہ کا بھی کام ہے یہ کرے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہمیں قانون کے بارے میں پتہ چلنے شروع ہو جاتا ہے تو ہم ایز اے ملک, ایز اے قوم, ہم بہت طریقے سے اسٹرانگ بھی بن سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے, اور یہ پتہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ ان لافل ایکٹ کر رہے ہیں تو ہم ان لافل ایکٹ نہیں کریں گے. ایسے ہی ہے, دیکھیں نا آپ, معاشرے کو چینج کرنے کے لیے لا کا امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے, چینج کرنے کے لیے لا آنا بہت ضروری ہے. ایسا ہی ہے, آپ کسی ماڈرن کنٹری میں چلے جائیں تو وہاں ایک ایک بچے کو اس کا بیسک لا پتہ ہوتا ہے. اس کو ایک ایک بچے کو اپنا بیسک لا پتہ ہوتا ہے کہ جی اگر جو ہے میں کسی شاپ پہ جاؤں اور جو ہے نا اس سے کہوں کہ صاحب یہ چیز آپ نے صحیح نہیں دی ہے, تو وہ جو ہے اگر وہ مجھے کہے کہ نہیں بھائی آپ یہ رکھیں, تو وہ سیدھا کہے گا جی کسٹمر از آلویز رائٹ. یہ انٹرنیشنل ان کا اپنا قانون بنا ہوا ہے, وہ آپ کی چیز واپس کرنے کا مجاز ہے. جی. ہمارے یہاں آپ چلے جائیں کسی ہوٹل میں تو بولا جی اگر آپ نے فوڈ نہیں لیا تو ہم آپ کو واش روم یوز کرنے نہیں دیں گے. لیکن وہاں پہ, بلکہ یہاں ہمارے یہاں تو واش روم ہے نہیں, وہاں پہ جو کیپیسٹی ہے ہوٹل کی, تو اس میں جو ہے نا انہوں نے ریسٹورنٹ جو ہے اس میں انہوں نے ہوٹل واش روم رکھنا ہی رکھنا ہے پہلے. تو یہ ساری, اب وہ جو ہے نا کیسے ہوا, ایسے نہیں ہوا. اس میں گیا, مجھ جیسا کسٹمر گیا, مجھے پتا ہے قانون, میں سب سے پہلے بولا بھائی آپ کا واش روم نہیں ہے, میں تو کمپلیٹ کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ پھر اس سے جو, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سوشل اکنامی کو بیلنس کرتا ہے قانون. اگر قانون بنائے اسی رہ جاتے ہیں, قانون بنانے کا پرپز ہی یہی ہے کہ جی سوشل اس کو اکنامی کو اور اس کو سب کو مینٹین کریں, اور بالکل اس ہر آدمی کو اپنی باؤنڈریز میں کام رہنے کی. بیسکلی قانون کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی باؤنڈری میں کام کرے. ایسا ہی ہے, یہ ہے اس وجہ سے. جب آپ کو پتا ہوگا
تو آپ کو یہ نہیں باؤنڈری کراس نہیں کریں گے, باؤنڈری کراس نہیں کریں گے, اور کوئی اور آپ کی باؤنڈری کراس نہیں کرے گا, آپ نہیں کرے گا, کیونکہ آپ نے بھی تو جو چیز واپس کی ہے تو اس کو اسی طرح رکھا ہے, ایسا ہی ہے, تو وہ سمجھ جائے گا. تو پھر وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, جب یہ کیسے آئیں گی, اویئرنیس سے آئیں گی, آپ بتائیں گے تو. اچھا خلیق صاحب, ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا ملک اور قوم کو نا, ایک چھوٹا سا پولرائزیشن ہو رہی ہے. مطلب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ انفارچونیٹلی, بہت خطرناک بات ہے یہ, وہ یہ کر رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو نا یہ سکھا رہی ہوتی ہے, یہ بتا رہی ہوتی ہے انڈائریکٹ طریقے سے کہ ہمارا جو قانون ہے وہ ایک سا نہیں ہے, کسی کے پاس پیسہ ہے, کسی کے پاس پاور ہے تو وہ جیت جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعے ہیں ایسے, بلکہ شاید ڈیلی ہی ہوتے ہوں گے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر, کہ ملک اور قوم کو رائٹ ملتا ہے, بس لڑنا پڑتا ہے آپ کو. لازمی سی بات ہے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دکھانے پڑتے ہیں, اور ڈیلیز جو ہوتے ہیں کورٹس کے اندر وہ بھی لازمی سی بات ہے اس لیے کیونکہ ججز بھی اتنے نہیں ہیں. اب ججز ہم جیسے لوگ ہی تو ہیں جو جج بنیں گے, لیکن اگر ہم خود جج نہیں بننا چاہ رہے تو معاملہ تو اسی طرح سے ہوں گے. تو ہم کس طرح سے پیرنٹس کو سمجھائیں کہ بھائی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاؤ, بچوں کو لاس سکھاؤ تاکہ وہ لاس کو امپلیمنٹ کریں. دیکھیں نا, وہی یہی تو کہنے کا, دیکھیں نا, اگر آپ نے رزلٹ کی طرف دیکھا تو پھر آپ ایجوکیشن نہیں لیں گے, کیونکہ آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ جی میرا بیٹا کیپیبل نہیں ہے کہ یہ میٹرک پاس کر سکے, لیکن آپ پھر بھی اس کو ایڈمیشن دلاتے ہیں. اسی طرح یہ ہے, دیکھیں ایسا ہے کہ نو ڈاؤٹ ہر کنٹری کی کچھ پرابلمس ہیں, ہر کنٹری کی پرابلمس ہیں, کیونکہ قوانین کی امپلیمنٹیشن, پرانے قوانین, ان کو اس ماڈرن سوسائٹی سے کوریلیٹ کرنا کورٹس کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہے. آپ کے یہاں لیجسلیشن اسمبلی نئے قانون نہیں بناتی, آپ 18 سینچری کا قانون چلاتے ہیں. اب آپ کو جب آپ کی جو ہے نا یہ جو دور ہے آپ کا, یہ الیکٹرانک دور ہے, کیسے کوریلیٹ کرے گا؟ تو لیکن جیسے جیسے چلا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ملکوں کا نظام چلتا ہی جوڈیشل سسٹم پر ہے, کسی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, تو آخر میں آدمی کہتا ہے میں کورٹ جاؤں گا, چاہے اس کو کچھ بیچنا پڑ جائے, کیونکہ اس کے بعد آخری ریسورٹ یہ ہوتی ہے, تو اس لیے مجبوری ہے. تو وہ تو مجبوری ہے. تو آپ کو بھی جب, اب بچے کا بھی یہی ہے کہ جی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جی بچہ بیمار بھی ہو سکتا ہے, ڈسپلن سے بھی صحیح ہو سکتا ہے, اور آپریٹ بھی کرانا پڑتا ہے. تو آپ ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ جی بیٹا جو دل چاہے کھاؤ, شاید ڈسپلن سے صحیح ہو جائے. یہ نہیں ہے. تو یہ تو آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ کو جب کانسیکوینسز دیکھیں گے کہ بیٹا جو ہے, اگر آپ نے اپنے بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ جی کسی کے ساتھ لاؤڈلی نہیں بولنا ہے, کسی کو گھور کے نہیں دیکھنا ہے, اب اس نے کوئی لاؤڈلی بول دیا, کوئی دوسرا آدمی طاقتور ہے, یہ بھی تو طاقتور کا زمانہ ہے, وہ آپ کو کچھ بھی ہرٹ کرے گا, تو یہ تو لاس تو آپ کو ہی ہے نا. تو یہ تو آپ کو بیلنس رکھنے کے لیے یہ جو قوانین بنتے ہیں اسی لیے بنتے ہیں کہ سوسائٹی میں سوشل ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کیا جائے, اعتبار کیا جائے. اسٹیٹ کی پاور ہوتی ہے, تو قوانین تو سکھانا ضروری ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ کورٹ میں جائیں گے, ہر جگہ کورٹ میں تھوڑی جاتا ہے. جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کورٹ میں تھوڑی جا رہے ہیں, آپ کو تو لاس ہو گیا. تو یہ قوانین تو پہلے تو یہ بتانا ہے, وہ تو بہت بڑی دور کی بات ہے, وہ بہت دور کی بات. پہلے بیسک تو ٹھیک کرنا ہے, پہلے بیسک وہ بہت دور کی بات ہے. یہ ہے اس کے اندر. ٹھیک. خلیق صاحب, دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے وقت, وہ آپ ہمیں دے رہے ہیں, اپنے کلائنٹس کو دے رہے ہیں, ملک اور قوم کو دے رہے ہیں, جس طرح سے کام کر رہے ہیں, آپ کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج ابھی جن سے خلیق صاحب سے جو ہم نے سیکھا وہ یہی سیکھا ہے کہ ہمیں بیسک لاس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. انٹرنیشنل جس طرح سے بھی پوری دنیا میں دوسرے ملک ہیں, وہ آبویسلی بات ہے کہ وہ اپنے بیسک رائٹس کے بارے میں پتہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے. جس طرح سے انہوں نے بولا کہ پہلے رائمز ہوتے تھے, پوئمز ہوتے تھے, گرین لائٹ, یلو لائٹ, ریڈ لائٹ کے حوالے سے, اور دوسرے بھی طریقے سے ہمیں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی وے میں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ قانون کس طرح سے ہوتا ہے, اور اس کی پاسداری کس طرح سے ضروری بھی ہے, اور کس طرح سے ہمیں اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی چاہیے. اگر ہم اپنی باؤنڈری سیٹ کریں گے, کوئی دوسرا بندہ اپنی باؤنڈری سیٹ کرے گا تو وہ ہماری باؤنڈری میں نہیں آئے گا, اور ہم اس کی باؤنڈری میں نہیں جائیں گے. تو ایز ملک, ایز قوم, ہم ایک ساتھ مل کے امپاور کریں گے, ایک ایز اے کمیونٹی امپاور ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, چھوٹے سے وقفے کے بعد فوری واپس آئیں گے, اور ہم ایک نیشنل ہیرو سے آپ سے ملاقات کروائیں گے. کہیں مت جائیے گا, جڑے رہیے گا. شاندار کیش بیک جلدی کریو, یہ آفر محدود وقت لایا ہے. Higher, more creation, more possibilities. ہارتا رہے کینسر, جیتی رہے زندگی. For more details, contact now Falak Marketing. وہ کہتے ہیں نا مغل کے گارڈر اور ٹی آر صرف ایک بار.
रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हायर के नए नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। HCS फ्रेशनेस टेक्नोलॉजी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखे 2 times फ्रेशर। हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। नो फ्रॉस्ट नो वरीज। सिर्फ 2 लाख रुपए की बुकिंग अमाउंट और 15,000 की इंस्टॉलमेंट पर अपना लग्जरियस अपार्टमेंट। क्या वाकई? GFS का एक और शानदार प्रोजेक्ट बोलान एक्सीलेंसी, जिसमें मिलेंगे आपको 1 बेडरूम और 2 बेडरूम के लग्जरियस अपार्टमेंट्स और साथ ही कुशादा दुकानें भी। बोलान एक्सीलेंसी में मिलेंगे आपको बेहतरीन फीचर्स जैसे कि CCTV कैमरा, सर्विलेंस सिस्टम, कार पार्किंग, सोलर सिस्टम और लिफ्ट भी है मौजूद। बोलान एक्सीलेंसी मौजूद है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 1 में 4K चौरंगी से सिर्फ चंद मिनट की ड्राइव पर। तो बिल्कुल देर ना करें, अभी GFS से राब्ता करें, अपना लग्जरियस अपार्टमेंट और दुकान फौरन बुक करें। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और TR सिर्फ एक बार। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। शानदार कैशबैक जल्दी करियो ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities. पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाजरीन, अभी इस वक्त मेरे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो पाकिस्तान का एक नेशनल हीरो मौजूद है। इनको तमगा इम्तियाज़ मिलने वाला ही है 23 मार्च को, और माशाल्लाह से क्यों ना मिले। इनके जो सालों की खिदमत है ना, इनका अगर हम रिवाइंड करें ना, बैक हिस्ट्री देखें, अब तो माशाल्लाह से 2026 का वक्त चल रहा है, अब तो माशाल्लाह से इनके पास पोजीशंस भी है, अब तो इंटरनेशनल ट्रिप्स भी चल रहे हैं, अब तो माशाल्लाह से जिस तरह से ये वोकल हैं, जिस तरह से ये बोल रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से एडवोकेसी कर रहे हैं डिसेबिलिटी की जब बात आती है। अब तो ये नेशनल हीरो हैं, लेकिन जो इनकी मेकिंग थी ना नेशनल हीरो की, वो दिलचस्प है। ये ज़माने पहले नवाब शाह के अंदर भी, लारकाना के अंदर भी, सक्कर के अंदर भी, हैदराबाद के अंदर भी, कराची के अंदर भी ये देखते थे और ऑब्जर्व करते थे डिसेबल बच्चों को, डिसेबल लोगों को। डिसेबल वैसे तो कहना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, डिसेबल तो ये है ही नहीं, माजूर तो ये है ही नहीं। मैंने इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं जिसमें इनको बोला गया कि हाथों से माजूर। मैं इतना मुझे शर्म आई कि मेरे हिसाब से हाथों से माजूर ये बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हाथों से माजूर तो वो शख्स होता है जो गलत काम करता है, आंखों से माजूर तो वो शख्स होता है जो गलत काम कर रहा होता है। हम बहुत सारे ऐसे गलत काम कर लेते और अपने आप को माजूर नहीं समझते, जबकि हम माजूर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात है कि माशरे का एक लेबल है, एक टैग है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल बात यह कि मेरे लिए नवाब शाह से आए, सैरी करके इन्होंने कॉल की, उन्होंने बोला मैं आपके लिए नवाब शाह से आ रहा हूँ। मतलब मेरे लिए तो वैसे भी काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, और माशरे से मुल्क को कौम ने इनको तमगा इम्तियाज़ भी दिया है। इनका तारुफ जो है वो एक प्रेसिडेंट डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन का भी है, उसके भी प्रेसिडेंट है ये, और उनका तारुफ जो है वो प्रेसिडेंट ये माशाल्लाह से नेशनल डिसेबल एंड डेवलपमेंट फोरम उनका भी है। इनका तारुफ बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनका जो तारुफ है ना, वो तारुफ है कि ये इर्तज़ा आबिद लशारी के बाप है। तो अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम। इर्तज़ा भाई, इर्तज़ा तो माशाल्लाह से ऐसी वीडियो बना रहा होता है। इर्तज़ा को मैं देख रहा हूँ तो मैं बड़ा इंस्पायर्ड हो गया इर्तज़ा से। क्या वीडियोस बना रहा होता है माशाल्लाह से, वो मतलब भाई समझा रहा होता है कि यार आपने करना है ये। जी जी, कैसे रिहेबिलिटेशन को माशाल्लाह समझ गया, रिहेबिलिटेशन को समझ गया और समझा रहे हैं लोग। उसका वालिद काम करता है तो माशाल्लाह वो इंगेज है। अभी देखें माशाल्लाह उसकी एज जो है 5.5 साल है माशाल्लाह, और बीकन हाउस में पहली जमात में पढ़ रहे हैं।
اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں, بہت اللہ کا شکر ہے. اور انشاءاللہ ہم اس پہ اور محنت کریں گے تاکہ ارتضیٰ آگے چل کے کنٹریبیوٹ کرے, اسی فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کرے. ایسا ہی کیونکہ ہمارے بچوں کو بہت ضرورت ہے نا. ہمارے جو بچے باہم ذہنی معذوری ہیں, جس میں آٹیزم آتا ہے, ڈاؤن سنڈروم آتا ہے, ADHD ہے, CP ہے, سیریبرل پالسی, اس کے ساتھ ڈسلیکسیا, یہ ایسی معذوریاں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انویزیبل معذوری, نظر نہیں آتی ہیں. میرے ہاتھ ہیں, ہاتھوں کی معذوری نظر آ رہی ہے, میری ٹانگ کی معذوری ہوگی وہ نظر آئے گی, کٹ گئی, ٹھیک ہے. میں بول نہیں پا رہا, میری نظر آئے گی. میں دیکھ نہیں پا رہا, میری معذوری نظر آئے گی. مگر یہ جو بچے ہوتے ہیں ہمارے, بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی بچے کہلاتے ہیں, کیونکہ وہ IQ لیول بہت چھوٹا ہے اور 50 لیول تک ان کا ہوتا ہے, اور کروموسومل جو ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ ڈاؤن سنڈروم میں ہوتا ہے, تو یہ بچے ہی کہلاتے ہیں. مگر 63 ایئرس تک ان کی ایج ہوتی ہے. مگر دیکھیں کہ پوری دنیا میں دیکھا جائے تو کام تو ہو رہا ہے, پھر بھی ہم کہیں گے بڑا فقدان ہے. پاکستان میں دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں کوئی فیسلٹی ہوگی, اس کو بھی پرائیویٹ ہوگی, مگر ہمارے ہیں چھوٹی جو ڈسٹرکٹس ہیں, بھلی پنجاب کے ہوں, سندھ کے ہوں, بلوچستان کے ہوں, KP کے ہوں, کشمیر ہو, GB ہو ہمارا, وہاں پہ آپ کو یہ ریہیبلیٹیشن کی پروسیس نہیں ملے گا. صرف کراچی میں فیسلٹیز ہیں, مگر کہ کراچی بڑا شہر ہے, کراچی میں ہر بندے کی رسائی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. یہاں پرائیویٹ سیکٹر پیڈ فیسلٹی بھی ہے تو فری فیسلٹیز بھی ہیں. مگر گورنمنٹ آف سندھ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. 2018 میں قانون بنا نا, DPD ڈپارٹمنٹ بنا, تو انہوں نے بہت ساری آرگنائزیشن آف پرسن ود ڈسیبلٹیز OPDs کو انگیج کیا ایز اے پارٹنر آرگنائزیشن. ان کو کہا گیا کہ کیا ایسا کوئی پلان ہے ایجوکیشن کا تو وہ لے کر آؤ, ریہیبلیٹیشن کا تو وہ لے کر آؤ, اسکل ڈیولپمنٹ کا تو وہ لے کر آؤ. مگر جو میرا ادارہ سر نیشنل ڈسیبلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ فورم پاکستان ڈاؤن سنڈروم ایسوسیشن, ہم پہلے ہی کام کر رہے تھے ان بچوں پہ. اور 2009 میں ہم نے ڈاؤن سنڈروم ایسوسیشن بنائی, کیونکہ فقدان تھا, پاکستان میں کوئی کام نہیں کر رہا تھا. میں بھی جسمانی معذوروں کے لیے کام کرتا تھا, فزیکل کے لیے, کیونکہ میری ڈسیبلٹی بھی فزیکل ہے, تو زیادہ تر ہمارے وہاں پہ. اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو ریشو ہے نا وہ جسمانی معذوروں کا ہے. پولیو کی وجہ سے, پولیو کی وجہ سے زیادہ وہ ہیں, تو زیادہ تر وہ دکھتے ہیں, تو ان کے ایکسیسیبلٹی کی ایشو اتنے نہیں ہوتے. زیادہ زیادہ کو ریمپ کا مسئلہ ہو گیا, ورنہ وہ بول پاتے ہیں, دماغ ٹھیک ہے, جنرل ایجوکیشن میں انکلوسیو ایجوکیشن کا حصہ بنتے ہیں, جنرل کا بنتے ہیں, اسپیشل ایجوکیشن پڑھتے ہیں, مگر وہ نکل جاتے ہیں. تو اس حوالے سے نکل جاتے ہیں, تو وہ زیادہ تر وہ کہتے ہیں نا غالب ہیں, ان کا زیادہ تر ڈومینیشن ہے ڈسیبلٹی سیکٹر پر. مگر یہ جو انویزیبل ڈسیبلٹی, اس پہ کوئی نہیں کر رہا, صرف پیرنٹ کرتے تھے. پیرنٹ کب کہاں تک جائیں, پیرنٹس گروپ بناتے تھے, پیرنٹس NGO نہیں بنا پا رہے تھے. ابھی پوری دنیا میں دیکھیں گے کوئی ڈاؤن سنڈروم میں کوئی تنظیمیں کر رہی ہیں جو آرٹیزم ہے, وہ پیرنٹ آرگنائزیشن ہے. پیرنٹس نے اپنی فاؤنڈیشن بنا لی ہیں, وہ کرا رہی ہیں. ابھی میرے جب انٹریکشن ہوتا ہے کسی ڈاؤن سنڈروم کی گلوبل آرگنائزیشن سے, ہم ڈاؤن سنڈروم انٹرنیشنل کا حصہ ہیں, اور وہ DSI UK کا ہے, اور وی آر دا کنٹری آفس آف ڈاؤن سنڈروم انٹرنیشنل, مگر وہ بھی پیرنٹ آرگنائزیشن ہے. مگر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ کب سے ڈاؤن سنڈروم ہے. میں نے کہا میرا ایک بچہ نہیں ہے, میرے تو 500 سے زیادہ بچے ہیں جو ڈاؤن سنڈروم میں, اس سے بھی زائد ہوں گے, مگر جو میرے پاس رجسٹرڈ ہے. میرا کوئی بچہ اپنا نہیں ہے, مگر یہ سارے بچے میرے جو رورل میں رہتے ہیں, دیہات میں رہتے ہیں, جن کو چائنی بچہ کہا جاتا ہے, جن بچوں کو ڈاؤن سنڈروم کا پتہ ہی نہیں, اور پیرنٹ حضرات کو, مگر ان کے لیے میں نے کہا ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا عابد بھائی, بالکل آپ ماشاءاللہ سے بہت کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. ذرا بتا دیجیے گا ہماری عوام کو کہ نیشنل ڈسیبلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ فورم کرتی کیا ہے, اور ماشاءاللہ سے 500 سے 700 بچے جو وہ ہر سال مفید ہوتے ہیں, اور اس کے بارے میں ذرا بتائیں, اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیلز بتائیں. جی سر, یہ بچپن کی ایک کہانی ہے. چھوٹا سا بچہ, میں جب 2 سال کا تھا, گھر میں کھیلتے کھیلتے کہ میرا فائر انسیڈنٹ ہو گیا. اس میں کوئی کھڈا تھا, اس میں کچرا وغیرہ لوگوں نے, ہمارے گھر والوں نے ڈال دیا. کیونکہ میں رورل میں ہوں, گاؤں ہے چھوٹا سا ولیج, جان محمد لاشاری, گوٹ کھیلتے ہیں ہم. تو اس گوٹ کا تھا چھوٹا بچہ, گھٹنے پر چلتا چلتا اس میں گڑھے میں گر گیا, جس میں آگ تو نہیں تھی, انگارے تھے. ان انگارے تھے اندر, مجھے پتہ نہیں چلا, چھوٹا بچہ بے ہوش ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, میرے دونوں ہاتھ جھلس گئے, اور یہ معذوری میری مستقل بن گئی. اسی معذوری کے ساتھ کیا ہے تھا, جو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں نا ریہیبلیٹیشن کا,
وہ میری ماں کو کریڈٹ جاتا ہے جو تھراپسٹ تو نہیں ہے مگر وہ میری ماں، میں کہتا ہوں ہر ماں جو ہوتی ہے بچے کی نا وہ سب سے دنیا کی سب سے بڑی تھراپسٹ ہوتی ہے. اس نے مجھ پہ محنت کی. دیکھیں میرے صرف 2 انگلیاں کام کرتی ہیں. یہ 2 انگلیوں کو اتنا اس نے قابل بنا لیا، اس نے محنت کی میں خود کپڑے پہن سکوں، میں خود مختار ہو گیا، خود انحصار ہو گیا، کسی کی محتاجی مجھے نہیں ہوئی، کپڑے پہننا، کھانا پینا کرنا. پھر جب تعلیم کا حساب آیا تو اسی 2 انگلیوں میں قلم پکڑنا سکھایا ایک استاد نے، جو استاد بزرگ تھا، 7 جماعت پاس استاد ہوتے تھے کسی زمانے میں. اس نے بڑی محنت کر کے مجھے قلم پکڑنا سکھایا. میں بڑا روتا تھا، مجھ سے نہیں لکھا جاتا تھا، مگر اس نے بڑی جستجو کی. ایک بچہ جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اس کو قلم پکڑا کر کامیابی کے راستے پر بھیجنا، اور اس کو بڑے تانے ملتے تھے کہ اس بچے کو مارتے ہو، اس نے ظلم کرتے ہو، یہ بچہ پڑھ کے کرے گا کیا کہ یہ کامیاب انسان بنے گا. مجھے نہیں پتا کیا بنے گا مگر یہ کامیاب انسان. اس کی زندگی ملا کا شکر ہے سر. میں پڑھائی کر کے ماسٹرز ان سوشالوجی کی، اور اسی میں نے ایک NGO بنا لی، نیشنل نواب شاہ ڈسیبلٹی فورم. اس ادارے کے 7 سال کام کیا، پھر نیشنل کا لیول کا بنایا. جو مجھ پہ ریہیبلیٹیشن ہوئی، میں بحال ہو گیا. ایک خیال آیا جو ڈاؤن سنڈروم بچہ ہے، آٹزم کا بچہ، ان کی ریہیبلیٹیشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کراچی میں ہو رہی ہے، وائی ناٹ ان نواب شاہ، وائی ناٹ ان لاڑکانہ؟ ان شہروں تک کون جائے گا؟ میں رورل کا تھا، میں وہاں کا بیس تھا. تو میں نے صرف ایک سینٹر گورنمنٹ آف سندھ کے تعاون سے بنایا، وہ بڑا سکسیسفل ہوا 2018 میں. اس کو لے کے ہم نے پھر گورنمنٹ آف سندھ کو ریکویسٹ کی کہ بھائی جو لاڑکانہ ریجن ہے وہ بہت دور ہے نواب شاہ سے بھی، لاڑکانہ سے بھی. وہاں کا بچہ 7 گھنٹے بس میں سفر کر کے کراچی آتا ہے لاڑکانہ سے. نواب شاہ تو 4 گھنٹے اس کو لگتے ہیں. کیا ان کو وہاں فیسلٹی بنا کے دیں؟ اسی طرح ہم نے سر کے لاڑکانہ بنا لیا. گلستان جوہر میں کراچی میں فری فیسلٹی نہیں تھی، وہاں بنائی. گلشن حدید کتنا دور ہے سر، وہاں پہ پاکستان ڈاؤن سنڈروم ایک یونٹ بنا لیا. اسی طرح سر ایک حیدرآباد میں بنایا. آج ماشاءاللہ 5 سینٹر ضرور ہیں مگر 500 زائد بچے، تقریباً 700 ایسا بچہ ہے جو کسی نہ کسی ذہنی معذوری سے وابستہ ہے. اور ان بچوں کی تھراپیز، فزیو تھراپی، سائیکو تھراپی، اسپیچ تھراپی ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں ود سپورٹ آف گورنمنٹ آف سندھ، ود سپورٹ آف کارپوریٹ سیکٹر آف کراچی. اسپیشلی کراچی والے مہربان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ زکوٰۃ کا ہوتا ہے، ایسا انٹرنیشنل ادارے بھی کچھ سپورٹ کرتے ہیں مگر بہت کم. یہ جو ہے نا ہمارے جو کام ہے ذہنی معذوری والا ریہیبلیٹیشن والا پروسیس، اس کو نہ ابھی تک پیرنٹ سمجھ سکا ہے کیونکہ یہ سالہ سال چلتا ہے، 10 سے 15 سال چلتا ہے. نہ انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں وہ بھی اس پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جلدی امپیکٹ آئے، 2-3 سال کا پروجیکٹ ہو، پیسے دیں آپ کو، ہم امپیکٹ دلاؤ. اس میں امپیکٹ دیر سے آتا ہے، 10 سال چاہیے. 10 سال کے لیے انویسٹمنٹ کوئی نہیں کر پاتا. گورنمنٹ آف سندھ کو کریڈٹ جاتا ہے، DPD ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے کریڈٹ لیا اور انہوں نے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. صرف میرے ادارے کے ساتھ نہیں، کئی ایسی اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ یہ بچہ سالہ سال فری فیسلٹی لے. اگر میں 500 بھی اگر میں فیس لیتا نا لالا میں کروڑ پتی بن جاتا، کیونکہ 600-700 بچے کا بڑا پیسہ ہے اور 10-20 سال تک مجھے پیسہ ملے گا. یہ تھراپیز لائف لانگ تھراپی ہے، بہت ایکسپینسو تھراپیز ہیں، بہت ایکسپینسو. مارکیٹ میں ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر پاتا. اگر میرا بچہ ہے اس کو 4 تھراپی چاہیے، وہ ایک تھراپی مجھے 4 سے 5 ہزار کی ملتی ہے. 20,000 میں ڈیلی کہاں سے کماؤں جو میرے اس بچے کی سب تھراپیز میری فری آف کاسٹ ہوں. اللہ کا شکر ہے ہمارے جیسے سینٹروں میں جب بچے آتے ہیں کوئی فیس نہیں لی جاتی. صرف ایک ہم ان سے کمٹمنٹ لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج کا زمانہ ہے، ابھی کلائمیٹ کرائسس سے پوری دنیا پاکستان متاثر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نو فی بٹ پلانٹ اے ٹری. اچھا ہمارا بچہ داخل ہوتا ہے کہ نہیں بچے کے درخت لگاؤ، بلکہ کہ نہ اپنے گھر پہ لگاؤ، اس کی بھی پرورش کرو جیسے اس بچے کر رہے ہو. ہم ان سے ڈونیشن بھی نہیں لیتے، ہم ان سے زکوٰۃ بھی نہیں لیتے. کل کو پھر وہ ڈسکریمنیشن ہو جائے گا، ایک زکوٰۃ ہمیں ₹1,00,000 دے گا، کوئی 5,000 دے گا. پھر ایسا نہ ہو، کل ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے ہم ₹1,00,000 والے بچے کو زیادہ توجہ دیں، اس کو تھوڑا کم توجہ دیں. سو نو ڈسکریمنیشن، نو فی. سر ہر بچہ ایکول ہے ہمارے لیے. امیر کا بچہ بھی فری فیسلٹی لے گا، غریب کا بھی لے گا. پر اللہ کا شکر ہے ہمارا کام اتنا چل رہا ہے کہ ان بچوں کی بحالی کے لیے ایک چھوٹی سی
काविश की ये कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आबिद भाई, माशाल्लाह से कोशिश और काविश तो आपकी माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है। और गवर्नमेंट सिंध कुछ लोग बोल रहे थे गवर्नमेंट सिंध क्या करती है, तो ये करती है गवर्नमेंट सिंध, ये आप देखें गवर्नमेंट सिंध ये करती है। अच्छा आबिद भाई, अब जरा ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी आपने बोला है ना कि डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा हम लोगों के अंदर ना, हम साउथ एशियन कल्चर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन वाला बहुत है। हमारा अगर दोस्त भी होता तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर वो डिसेबल हो। तो हमारे माशरे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कूट कूट के भरा हुआ है, इसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं? सर देखिए, जो एटीट्यूड है हमारा ना लोगों का हमारे अफराद माजूरी के लिए, तो वो बहुत बड़ा सख्त है। उसके लिए अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है और उनको सक्सेस स्टोरीज बतानी है अफराद माजूरी की। बहुत सारे आबिद लाशारी अगर सक्सेसफुल अगर फ़र्ज़ करें है नहीं वो तो है, उसका काम उसको दिखाया जाए। उसके साथ दूसरे भी बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं हमारी, जो साइंटिस्ट बने हैं, बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, वो अफराद माजूरी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये अगर हमने एबिलिटी को पहले देखा फिर बाद में डिसेबिलिटी होगी। मेरे दोनों हाथ नहीं है, माजूरी है बेशक, इसमें कोई ताना नहीं है मुझे, मगर देखें मेरी एबिलिटी इतनी आगे आ गई, वो काबिलियत इतनी आ गई, मेरी डिसेबिलिटी पीछे रह गई। जो मुझे पहली बार देखता है वो मुझे माजूर समझता है और महसूस भी करता है। जब मेरा दोस्त बन जाता है तो वो मेरी माजूरी को छोड़ के वो आबिद लाशारी से ताल्लुक़ रखता है। हम चाहते हैं कि हमारे अपने नाम से, हमारी अपनी शख्सियत से हमें पहचाना जाए, ना कि माजूरी से कि एक इसकी आँख नहीं है, ये गूंगा है, ये बेरा है, ये काना है। वो जो लफ्ज़ है ना, वो कितने जी को झूरते हैं, वो बड़े तकलीफ दह अल्फाज होते हैं। हम चाहते हैं कि वी आर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर we are the person after with disability. We are the person after our religion. We are the person after our gender. पर्सन तो है ना, पहले पर्सन तो हमें तस्लीम ही नहीं किया जाता, पहले हमारी माजूरी दिखा देते हैं। तो ये अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। और इन बच्चों के लिए ये अगर रिहेबिलिटेशन वाले मामलात रहे, स्किल डेवलपमेंट रही, इंक्लूसिव एजुकेशन रही, ये बच्चों की काबिलियत निखर कर आएगी। अगर काबिलियत आ गई ना सर, अब ज़माने को छोड़ दो, ज़माना खुद ही बदल जाएगा। मैं जब पढ़ता था बड़ी बातें करते थे, तकलीफ बहुत होती थी, मुझे पता नहीं कैसे कैसे ताने सहने पड़े, मगर वो मेरा बच्चा जब क्लास का मॉनिटर बन गया, वो जो बच्चे छेड़ते थे वो दोस्त बन गए, वो अंडर में आ गए। वो मैंने मेहनत की, वो मेरी काबिलियत इतनी आगे आ गई, मेरी माजूरी लोग भूल गए। इसीलिए मैं माजूरों के मैसेज करूँगा अफराद माजूरी को भी कि भाई अपनी काबिलियत बनाओ, ये मुआशरा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें सोशल एक्सेप्टेंस करनी है तो पहले हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो डिसेबिलिटी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे पेरेंट भी एक्सेप्ट करेगा कि मुस्तकिल हालत का नाम है, ये बुखार नहीं है, दिस इज नॉट ए बीमारी। वो ये बीमारी है ही नहीं तो अब ख़त्म कैसे होगी? दूसरी बात, अभी तक हमारे माजूरों को लोग समझ नहीं सके। माजूरी को लोग हमें समझते हैं कि ये बीमार हैं, ये इनको अस्पतालों तक महदूद रखो, ये बच्चे हैं इनको घर तक महदूद रखो, ये अल्लाह लोग हैं इनसे दुआएं करवाओ। ये कहा जाता है। हम क्या कहते हैं? वी आर अब हम वो हैं जो आप हैं, हमें भी वो सेम हुकूक हैं, ये राइट्स टू एंजॉय एज यू हैव। तो हम वो हैं सर, वी आर नॉट गॉड्स टू बी वर्शिप्ड। पर मगर लोग कहते हैं अल्लाह लोग, वी आर नॉट अल्लाह लोग। अल्लाह अगर आपके भी करीब है तो माजूरों के साथ भी बराबर का करीब। अल्लाह ताला को डिस्क्रिमिनेट किसी के नहीं साथ नहीं करता। फिर मजहब किसी का क्या भी हो, पर अल्लाह ताला सब पे मेहरबान है। इसलिए मैं कहता हूँ लोग पहले हमें माजूरी को समझना पड़ेगा सर। उसमें फिर नो सिंपैथी बट एम्पैथी। एम्पैथी अगर आ गई ना, लाला कोई माजूरी नहीं है। सही आबिद भाई, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, मुल्क और कौम को दे रहे हैं। और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो आपको सपोर्ट करी, इसी तरह से वो सपोर्ट करते रहे। इसी तरह से इंटरनेशनल, अभी आप जा रहे हैं इंशाल्लाह अमेरिका, आपका टूर होगा। अभी तो खैर आप जिनीवा जा रहे हैं माशाल्लाह से, तो लेकिन जब अमेरिका जाएंगे तो हम किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। ये जो शो है पेरेंटिंग ऑनलाइन, ये है ही इसलिए कि हम गैप को जो है वो ब्रिज कर सकें और कोशिश करें कि हम अवेयरनेस किसी ना किसी तरीके से कर सकें। इसी के साथ कहीं मत जाइएगा, एक छोटे सा वक्फे के बाद वापस आएंगे। हम एक बहुत डिस्ट्रक्टिव बात करेंगे फ्रीलांसर के बारे में, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्रीलांसिंग के बारे में। कहीं मत जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद फौरी हाजिर होते हैं। आबिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार कैशबैक जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now
Falak Marketing. वो कहते हैं ना मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया है एक और नया और शानदार प्रोजेक्ट NTR फेज 2 एग्जीक्यूटिव गुलान कॉर्नर, जहां है हर प्लॉट कॉर्नर प्लॉट। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 2 का ये एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट सुरजानी टाउन 4 के चौरंगी के नजदीक अब देने जा रहा है आपके ख्वाबों को हकीकत। 100 स्क्वायर यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, जहां आप बुकिंग करवा सकते हैं सिर्फ 3 लाख रुपए में और 20,000 रुपए की आसान माहाना एक साथ के साथ सिर्फ 4 सालों में खुद को एक नई और खूबसूरत जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का एक नया और खूबसूरत आगाज है। तो इस प्रोजेक्ट की मजीद मालूमात के लिए जल्द अज जल्द GFS बिल्डर्स से राब्ता करें। अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएं GFS बिल्डर्स के साथ। पाकिस्तान ऐं होम अप्लायंसिस इंडस्ट्री में पहिरियों भेरो हाई रेसी आणे रहियो आहे। 5 साल जी हकीकी ऐं मुकम्मल फ्री वारंटी। हाणे हासिल करियो लामहदूद रिप्लेसमेंट बगैर कनन लेबल चार्ज ऐं लुकायल खर्चन जे। अजय हाई रेसी खरीद कयो ऐं बेफिक्री जो बेहतरीन तजुर्बो हासिल करियो ऐं वठो 5,000 रुपयनि ताईं शानदार कैशबैक। जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाए आहे। Higher, more creation, more possibilities. इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। वो कहते हैं ना मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। शानदार कैशबैक। जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाए आहे। Higher, more creation, more possibilities. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में। और हमारे पास जो आज मौजूद हैं वो बहुत बेहतरीन आदमी है, वो बहुत इंगेजिंग आदमी है। वो कहीं ना कहीं ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली वो अपने इंगेजमेंट्स कर रहे होते हैं और हर बंदे को सिखा रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक छोटी सी भी बात है जो मैं कहना चाहूँगा, वो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हम इनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस पर तो खैर हम बात पे आएंगे, लेकिन हम अभी किसी न किसी तरीके से इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इनका नाम है तुफैल अहमद खान साहब और माशाल्लाह से लिंक्डइन के गुरु हैं, प्रोफेशनल हैं और माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं ब्रांडिंग के। जब बात आती है तो इनकी खुद की पर्सनैलिटी के हिसाब से भी आप अगर देखेंगे तो पर्सनैलिटी भी इनकी ब्रांडेड है बहुत तरीके से। तो तुफैल साहब कैसे हैं आप? सर थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू तुफैल भाई, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर सा होता है तो हम कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से अच्छा कंटेंट निकाल सकें। तुफैल भाई, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है 2026 का, ऑब्वियसली दुनिया जो है वो बहुत फास्टली चेंज कर रही है। और इस वक्त की जो पुराने ज़माने के जो मेडिकल का दौर था, इंजीनियरिंग का दौर था, बच्चे जो है वो वहीं पर जाते थे, बट अब जो है वो फ्रीलांसिंग का दौर है। तो आपको क्या लगता है कि 2026 के वक्त के अंदर कौन से स्किल्स आपके पास लाजमी होने चाहिए टू ग्रो? बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें पहली बात तो जो इस वक्त जो हमारे बच्चे, जो हमारे नौजवान भी जिन स्किल्स पे काम कर रहे हैं, जो जिस जॉब्स के लिए जब वो ग्रेजुएट होंगे वो जॉब्स ख़त्म हो चुकी होंगी, ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर हो रहे हैं तो मे बी फ्यूचर के अंदर वो जॉब्स ही ख़त्म हो चुकी हों। ऐसे ही होता हुआ है, आपने देखा है हमारे टाइम से। और जो आपने कहा ना फ्यूचर जो है वो किस चीज़ का है,
تو یہ وہی بات ہو گئی کہ جو عموماً مجھے جتنے پیرنٹس ملتے ہیں یا جو لوگ ملتے ہیں وہ عموماً پوچھتے ہیں کہ جی کیا اس چیز کا اسکوپ ہے، کیا اس چیز کا اسکوپ ہے. دیکھیں آج فیوچر اس کا ہے جو کہ سیکھنے والا ہے، لرنر کا. وہ انسان جو کہ ڈیجیٹل اسکلز کو سیکھے گا اور ہر وہ چیز جو نئی آ رہی ہے کیونکہ دیکھیں میں بھی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوں. اگر نیا چیز کوئی نہیں سیکھ رہا تو وہ آگے نہیں جا سکتا. اسکلز ابھی میں آپ کو جیسے فار ایگزامپل بتاؤں کہ جی اے آئی، میں نے آپ کو بتایا کہ جی آپ اپنی فیلڈ میں اے آئی ٹول سیکھ لیں، آپ کانٹینٹ کریشن ضرور سیکھیں. آپ مجھ سے 4 سال بعد ملے، آپ کہیں یار طفیل آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بہت ہے نئی چیز آ گئی کوئی، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ملٹری بھی اے آئی ٹولز کا استعمال کر رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ وہ ٹول جو کہ آپ کو جواب دے رہے ہیں، جو کہ آپ کو رپورٹ رائٹنگ کر کے دے رہے ہیں، پوسٹ بنا رہے ہیں، وہ ملٹری بھی استعمال کرے گی. تو اب آپ دیکھیں کتنی چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو میرے خیال سے وہ لوگ جو کہ لرنر اچھے ہیں، وہ لوگ جو کہ پرابلم سالونگ کرتے ہیں، آئیڈیاز پہ کام کرتے ہیں، کھل کے کام کرتے ہیں، کانٹینٹ کریشن سیکھ رہے ہیں، انفلوئنسر کیسے بنتے ہیں، کیسے کانٹینٹ بنتا ہے، اے آئی کے تھرو کانٹینٹ کیسے بنتا ہے، فیس لیس چینل یوٹیوب پہ کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے اس کو مونیٹائز کروایا جاتا ہے. ایک پروڈکٹ آپ کے پاس ہے جو کہ ایٹسی پہ، امیزون پہ، ای بے پہ کیسے سیل ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کا سٹور کیسے بنتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ کوئی گھر بیٹھی خاتون ہو. اگر وہ یہ سب سیکھیں گی تو اس کو آگے جا کے کام آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو فیل صاحب یہ تو چلے ٹھیک ہے، ایک کریئر گروتھ کے بارے میں بات آ گئی اور انشاءاللہ اس کو لرننگ کیپیبلٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے، پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا راستہ بنا لے گا. اچھا کیونکہ آپ برانڈنگ ایکسپرٹ بھی ہیں تو ذرا یہ بتائیں کہ اوبویسلی ایک بندہ ہے، اگر ایک امپلائر ہے، اگر امپلائر جو ہے وہ اگر آپ کو سرچ کرے گا اور آپ کا ٹک ٹاک یا آپ کا انسٹاگرام یا آپ کا فیس بک کسی نہ کسی طریقے سے دیکھے گا، آپ نے نیگیٹو کامنٹ کیا ہوا ہوگا یا آپ نے اپنی برانڈنگ ویک کی ہوئی ہوگی، تو اوبویسلی امپلائمنٹ اگر ہے تو وہ چلی جائے گی اور اگر نہیں ہے تو وہ نہیں آنے والی ہے آپ کے پاس. تو یہ بھی ذرا بتائیں کہ ہمارے لنکڈ ان کی پروفائلز، فیس بک کی پروفائلز، انسٹاگرام کی پروفائلز بہت ضروری ہوتی ہیں، ناٹ فار اونلی امپلائرز بلکہ ویزا کے لیے بھی. اگر آپ کو انٹرنیشنل جاب بھی چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے فیس بک کو بہت محتاط طریقے سے آپ اس کو یوز کریں. اور برانڈنگ ایٹ دی اینڈ پھر گھما پھرا کے پاکستان کی بھی ہوتی ہے، نیشنل برانڈنگ بھی ایٹ دی اینڈ آ جاتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں. دیکھیے اس پہ بالکل ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ جب سوشل میڈیا ان کا اپنا ہے، یہ پرسنل ہے اور یہ میرا پرسنل پروفائل ہے، میں اس پہ کچھ بھی لکھوں، کچھ بھی کمنٹ کروں، کوئی بھی تھاٹس دوں، کسی بھی ایونٹ کے بارے میں کچھ لکھ دوں تو یہ میرا پرسنل ہے، آپ کا اس سے نہیں. اب ایسا نہیں ہے. اب آپ کی امیگریشن، آپ کا ویزا اپلائی کرنا، اس پہ بھی آفیشیلی سوشل میڈیا ہینڈلز چیک ہوتے ہیں، صرف فیس بک نہیں بلکہ ہر جو جہاں پر آپ موجود ہیں. اور میں اس کو کہتا ہوں یہ ڈیجیٹل امپریشن ہوتا ہے آپ کا. اب لوگ جا کے ڈیلیٹ کرنا شروع ہوئے ہیں کانٹینٹ کہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہو گئے تو ان کو احساس ہوا کہ یار انہوں نے تو اس چیز پہ کمنٹ کیا ہوا تھا. اور کچھ لوگ جنہوں نے ویزے لگوانے ہوتے ہیں تو ان کو مخصوص جگہوں پہ وہ جاتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، تو لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، ان کے نیشنل ڈے کے اندر جا کے وہ مبارکباد دیتے ہیں کہ جی چلیں آپ کے دن نیشنل ڈے ہے تاکہ ویزے پہ آپ کو آسانی ہو. تو اب دیکھیں ڈیجیٹل امپریشن آپ کا ہے. اب آپ اس کو اچھا کریں برا کریں، میں سمجھتا ہوں نیوٹرل رہنا چاہیے آپ کو. اور لنکڈن ایک پلیٹ فارم جو کہ لوگ اگنور کرتے ہیں، انڈر ریٹڈ پلیٹ فارم ہے اسپیشلی پاکستان میں. پوری دنیا کے اندر جتنے ڈیسیجن میکرز ہیں، پوری دنیا میں جتنے آپ کو ایچ آر ہیڈ، سی اوز ملیں گے وہ سارے لنکڈن پہ ملیں گے. آپ لنکڈن کو کب استعمال کرنا شروع کریں گے؟ فیس بک پہ پوری دنیا آتی ہے، فیس بک پہ کوئی مسئلہ نہیں اکاؤنٹ بنانا، بٹ جو چیلنج ہے وہ لنکڈن ہے. تو آج سے اگر آپ لنکڈن کو سیکھیں تو آپ پوری دنیا میں کاروبار کر سکتے ہیں، کولیبریشن کر سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں، لوگوں سے برانڈ پارٹنرشپس کر سکتے ہیں، نوکری کے لیے بات کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے مل کے کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور 200 ممالک سے زیادہ کے لوگ ہیں، 57 ملین رجسٹرڈ کمپنیز ہیں، 1 بلین یوزر ہے لنکڈن پہ، اور زیادہ تر لوگ ڈیسیجن میکرز ہیں. اور پاکستان میں بڑا انڈر ریٹڈ ہے. تو آپ سیکھیں گے تو اپنا جو پرسنل برانڈ ہے، جو پروفیشنلی آپ گرو کر سکتے ہیں، وہ لنکڈن پہ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ اگر آپ ہیں پرسنلی بھلے یوز کرتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ اپنے کامنٹس، اپنی تھاٹس نیوٹرل رہ کے وداؤٹ کامنٹنگ آپ اپنے ملک کو بدنام نہ کریں، کسی اور ملک کو بھی بدنام نہ کریں، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو. اگر آپ اس کی بھی برائیاں کر رہے ہیں تو آپ کے بہت سارے ٹولز ایسے آتے ہیں جس سے آپ کی پوری پروفائلنگ کھل جاتی ہے. اور وہ نہ صرف امیگریشن اور ویزا، بہت سارے لوگ یہ بھی ہوتا ہے نا اصل وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ویزے کے لیے اپلائی نہیں کرنا، ہمیں تو امیگریشن کے لیے نہیں کرنا. ٹھیک
ٹھیک ہے, لیکن امپلائمنٹ, پارٹنرشپ, کیونکہ میں نے بہت ساری پارٹنرشپس ایسی دیکھی ہیں کہ لوگ کسی کی تھاٹس کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے, لائکس اور ڈس لائک کے بارے میں اگر پتہ چل جائے, وہ کہتے ہیں کہ جی چھوڑیں یار, اس کے ساتھ پارٹنر نہیں کرنا, یہ تو اس کو سپورٹ کرتا ہے. ایسا ہی. تو آئی تھنک آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے ان سب چیزوں, اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں. اچھا توفیل صاحب, ایک اور اس میں بات بھی آتی ہے کہ لنکڈ ان جب کھولتے ہیں نا, تو ہمارے پاکستانی کچھ لوگ ہیں, بلکہ میجورٹی لوگ ہیں, وہ لنکڈ ان کے اندر ایسے ایسے بایوز لکھتے ہیں, ایسے ایسے ہیڈ لائنز لکھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو مطلب تمغہ امتیاز لے لیے, انہوں نے تو سب چیزیں کر لی, جبکہ وہ جاب لیس ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ تعصب ہے یا کیا ہے, کہ مطلب کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ انسٹاگرام پہ وہ الگ ہیں, فیس بک پہ وہ الگ ہیں, لنکڈ ان پہ وہ الگ ہیں, تو ہمیں پراپر طریقے سے سنکرونائزیشن بھی کرنی چاہیے. دیکھیے بہت سارے لوگوں نے ایک چیز کا بڑا غلط فائدہ اٹھایا ہے, وہ یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. وہ سوچ رہے ہیں بھائی جو بھی دکھاؤ وہ بک جائے گا. تو دیکھیں اس پہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو مارکیٹنگ اور برانڈنگ میں فرق کیا ہے. مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ڈیل لگا دی 1+1, آپ نے کوئی ڈسکاؤنٹس دے دیے, آپ نے شارٹ ٹرم اور کوئی پلان بنایا مارکیٹنگ کا, وہ کر دیا, آپ نے ڈسٹریبیوشن چینلز یوز کر لی. برانڈنگ کیا ہے؟ لائلٹی, لانگ ٹرم. آپ اگر کسی کو آپ کہہ رہے ہو جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, آپ نے چیف ڈسرپشن آفیسر, چیف گروتھ آفیسر آپ نے لگا دیا, لیکن آپ سوچیں جب وہ بندہ آپ کے پاس آئے گا یا آپ کو آف لائن ان پرسن جب ملاقات ہوگی اور آپ کی نالج شیئر ہوگی, تو وہ اندازہ نہیں لگا لے گا کہ یار آپ نے جو لکھا ہے, جو آپ بتا رہے تھے, وہ تو اس کے برعکس ہے. اور یہی میں بھی پڑھاتا ہوں کہ آن لائن اور آف لائن آپ کی مارکیٹنگ, آپ کی برانڈنگ الائنڈ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو کچھ صرف آپ لکھنے کی بات کر رہے ہیں, میں کانٹینٹ پوسٹ کی بھی بات کر رہا ہوں, کہ اگر آپ کانٹینٹ بہت اچھا پوسٹ کر رہے ہو, آپ ہاورڈ کے آرٹیکلز, فوربس کے آرٹیکل اور اس پہ تھاٹس دے رہے ہو, لیکن جب آپ سے کسی نے ملاقات کی اور پوچھا یار جو کل آپ نے آرٹیکل ڈالا تھا بہت اچھی تھاٹس تھی, اس پہ مجھے ایک کنسرن ہے یہ, اور آپ نے کہا وہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں, وہ تو میرے سوشل میڈیا مینیجر نے ڈال دیا تھا. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. بھلے آپ کا کوئی بندہ مینیج کر رہا ہو, بھلے آپ کی ایجنسی مینیج کر رہی ہو, بٹ تھاٹس آپ کے ہوتے ہیں. اگر میں اخبار میں آرٹیکل لکھ رہا ہوں, میں کسی جرنلسٹ کو دے رہا ہوں, یا میں آرٹیکل اپنے لنکڈن پہ پبلش کر رہا ہوں, یا کسی باہر کے ادارے میں جا رہا ہے میرا انٹرویو, اور اس میں میں نے کسی کی مدد لی ہے, تھاٹس میری ہوتی ہیں. ایون کہ چیٹ جی پی ٹی کو بھی میں تھاٹس دیتا ہوں تو وہ پوسٹ بناتا ہے. میں یہ نہیں کہتا چیٹ جی پی ٹی کو, جس سے لوگ کر رہے ہیں آج کل, میں یہ نہیں کہتا جی پرسنل برانڈنگ اور لنکڈن پہ ایک پوسٹ بنا کے دے دو, نہیں, میں باقاعدہ پوسٹ بنا کے خود دیتا ہوں, اس کو تھاٹس دیتا ہوں, ہک لائنز بتاتا ہوں کہ ہک لائنز اتنے ورڈز کی ہونی چاہیے اور اس سے ریلیٹڈ ہک ہونی چاہیے, اینڈ ایسے کرو اور اس میں میسج یہ ڈالو, پھر جا کے وہ پوسٹ ہوتی ہے. لوگ عموماً چیٹ جی پی ٹی کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس کی تھاٹس لے رہے ہوتے ہیں, اور اس کو کسٹمائزیشن بھی نہیں کرتے. چیٹ جی پی ٹی آپ کے تھرو میں بتا رہا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی جب بھی یوز کریں, اس کے اندر کسٹمائزیشن کا ایک آپشن ہوتا ہے, اس میں آپ جا کے اپنی پرسنلائزیشن کریں, اپنی ڈیٹیل ڈالیں کہ آپ کو کیا چیزیں نہیں چاہیے, کیا چیزیں چاہیے, آپ کیا کرتے ہیں, اور پھر چیٹ جی پی ٹی کو چیٹ پہ بھی آپ سارا بتائیں, اپنی سی وی دے دیں کہ جی یہ میرا پروفائل ہے, میں اس سے ریلیٹڈ بندہ ہوں, یہ میری ٹون ہے لکھنے کی. کوئی لکھا ہوا آرٹیکل, کوئی پوسٹ پہلے کی دے دیں کہ میں نے پہلے یہ پوسٹ کی ہے, اور اس کو بولیں میمورائز کر لو, تو وہ باقاعدہ ایک میسج دیتا ہے کہ سیوڈ ان مائی میموری, جس سے وہ بتاتا ہے کہ میں نے آپ کی ٹون کو سمجھ لیا ہے, میں نے آپ کی چیزوں کو سیو کر لیا ہے, اب میں آپ کی طرح لکھوں گا. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار اپنا موبائل دکھانا, میرے موبائل سے چیٹ جی پی ٹی یوز کر کے پوسٹ بنا کے ڈال دی. تو اب کیا ہے کہ میرے موبائل پہ ساری پرسنلائزیشن میری ہوئی ہے, سالوں سے وہ میرا چیٹ جی پی ٹی میری ٹون کو سمجھ رہا ہے, میری ایکسپرٹیز کو سمجھ رہا ہے. اب آپ نے اچانک سے استعمال کر کے لے لیا, آپ نے کہا بھائی پوسٹ ہی ڈالنی ہے, کانٹینٹ ہی ڈالنا ہے, لوگوں نے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے, پوسٹ تو ہو جائے میری. ٹھیک. تو فیل صاحب, دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے وقت, وہ آپ نے ہمیں دیا, ہماری آڈینس کو دیا, پاکستان کو دے رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو ماشاء اللہ سے بہت بہترین طریقے سے, نہ صرف جس طرح سے میں نے کہا تھا نیشن وائڈ نہیں بلکہ انٹرنیشنل آپ دے رہے ہو, تو اس کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ. ناظرین, اب ہم صرف پاکستان کے پہلے اور واحد پیرنٹنگ شو نہیں رہے, اب ہم نے تھوڑا سا ایک اور بھی چیز جو ہے وہ ایک ستارہ ایک اور ڈال دیا اپنے بیچ پہ. بیسکلی اب ہم لوگ جو ہیں وہ اب پاکستان کے سب سے پہلے انیشیٹو کرنے جا رہے ہیں, جو زینب الرٹ کے گمشدہ بچے ہیں ان کو ہم دکھائیں گے اور ان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹ کروائیں گے. اور سب سے پہلے یہ ایک میسج جو آپ کے سامنے اسکرین کے اندر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس یعنی کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو ایک کم سے کم پیرنٹ کا نمبر اس کو یاد ہونا چاہیے. ابھی آپ کے سامنے 4 بچے ہیں جو کراچی سے ایک گم ہوئے ہوئے ہیں, اور تقریباً یہ نہیں مل رہے ہیں. ایک لاہور کے ہیں اور ایک جیکب آباد کے ہیں
اور ایک تحصیل کوہاٹ کے ہیں. تو ان کو اگر آپ کہیں پہ بھی دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ متعلقہ اداروں کو کال کریں, آپ خود جو ہے وہ اس کی کیمپین کرنے کی کوشش کریں. ہم ایز سٹیزنز, ایز پیرنٹس, ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ہم اس کو پراپر طریقے سے شیئر کریں. اگین جس طرح سے میں نے کہا ہے, پاکستان کا سب سے پہلا شو ہوگا ہمارا پیرنٹنگ آن لائن, جو کہ گمشدہ بچوں کو, زینب الرٹ کے گمشدہ بچوں کو ہم دکھائیں گے ایوری سنگل ڈے, اور یہ میسج دیں گے کہ ہم نو ٹچ پالیسی کریں گے سکولز کے ساتھ, اور ہم اپنے بچوں کو ایک پیرنٹ کا کم سے کم نمبر یاد دلائیں گے. اسی کے ساتھ حسن انصاری سائننگ آف. سر تھینک یو. یار یہ بیٹا ایک